Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن. جی پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہمارے ساتھ دائیں بھی بچے ہیں بائیں بھی بچے ہیں اور ہمارے جج صاحب بھی موجود ہیں. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم، اہلا و سہلا. آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی، اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس پروگرام میں دلچسپی لینی ہے. اس میں آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ کہ قرآن پاک کی آیت کس انداز سے پڑھنی چاہیے. ہو سکتا ہے یہاں پر جو بچے آیت پڑھیں وہ غلطی کریں اور جج صاحبان قاری صاحبان ان کی غلطی نکالیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے میں بھی وہ غلطی ہو، ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور ہمارا تو مقصد بھی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جی اپنی اصلاح ہوگی تو کسی اور کی اصلاح کر سکیں گے نا. اگر مجھے علم ہوگا تو میں کسی اور کو بتاؤں گا نا. تو قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال آپ کا کڈس مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے پروگرام وائس آف قرآن. جی ہاں، اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 4 بچے، اور ان 4 بچوں میں سے جو ہے 2 بچے آگے کی جانب بڑھیں گے اور 2 بچے آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے. 2 بچے جو آگے کی جانب بڑھیں گے ان کو ایک اور مرتبہ پروگرام میں آنے کا موقع دیا جائے گا. آج کے 4 بچے کون سے ہیں جو پروگرام میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی تشریف لے کر آئیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جس کا جہاں نام ہے اپنے نام والی ڈائس پر کھڑے ہو جائیں. جی قاری اعجاز صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں پیارے پیارے سید عابد؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. وائس آف قرآن پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج اس کی آپ دوسری ایپیسوڈ دوسرا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جو بچے ہیں میں چاہوں گا آپ اپنا اپنا نام بتائیے اور کہاں پڑھتے ہیں، کیا پڑھ لیا ہے آپ نے، ذرا اس بارے میں بتائیے. جی میرا نام احمد رضا طاری ہے، میں فیضان مصطفیٰ مدرسہ معصوم شاہ بخاری میں پڑھتا ہوں. مدرسہ معصوم شاہ بخاری سے یہ یہاں پر آئے ہیں، اور دیکھیں آگے کی جانب بڑھتے ہیں. آج رخصت ہو جاتے ہیں. آپ کا نام اور میرا نام محمد انیس زبیر ہے، اور میں مدرسۃ المدینہ ڈگ روڈ کالونی نمبر 4 سے آیا ہوں، اور میں نے حفظ کر لیا. ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں. آپ کتنے پاروں کے حافظ ہیں؟ مکمل حافظ. جی آپ بیٹا؟ میرا نام محمد ادریس طاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ کریمیہ قادریہ سے کورنگی نمبر 2.5 مکمل حافظ ہوں. ماشاءاللہ یہ بھی حافظ صاحب ہیں. جی آپ کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محسن اطاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ مسلم آباد میں حفظ کر چکا ہوں. ماشاءاللہ. تو آج بھی ہمارے ساتھ 4 حفاظ ہیں. حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب. ہو سکتا ہے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوں آپ دیکھ رہے ہوں آپ بھی حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت آپ نے حاصل کر لی ہو. اور قرآن پاک پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر رہا، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر رہا. اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہوگی. ایک اور جگہ پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو 2 ثواب ملیں گے. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال آپ کا کڈس مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے پروگرام وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز. قرآن کی آواز. قرآن کی آواز. بچوں کی جانب آتے ہیں. جی آج کا مقابلہ کون جیتے گا؟
4 بچے ہیں, چاروں کے درمیان الگ الگ آپ کا اکاؤنٹ ہوگا. اب جو جتنے نمبر لیتا رہے گا اور جس کے زیادہ نمبر ہوں گے وہ پہلے نمبر پر آئے گا, پھر تھوڑے کم نمبر ہوئے تو دوسرے نمبر پر, پھر تیسرے نمبر, پھر چوتھے نمبر. کون سے نمبر پر آ رہے ہیں ہم؟ پہلے نمبر پر. دور سے پہلے نمبر پر. پہلے نمبر پر آپ آ رہے ہیں. پہلے نمبر. پہلے پر. پہلے پر. پہلے پر. پہلے پر. یہ 4 ہیں لیکن چاروں کون سے نمبر پر آ رہے ہیں؟ پہلے پر. یہ تو ان کی نیتیں ہیں کہ پہلے نمبر پر آئیں گے, لیکن ان چاروں میں سے کوئی ایک بچہ ہوگا جو آئے گا پہلے نمبر پر. چلیں, اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونا ہے. ایک پرعزم سمجھتے ہیں کہ اپنے دل سے بات کرنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آگے اور بھی راؤنڈ ہے. اگر اس راؤنڈ میں پیچھے کی جانب رہ گئے تو کیا دل سے بات کرنی ہے؟ آگے بھی آگے اور بھی راؤنڈ ہے. اور کوئی بھی مقابلہ ہو بچوں, یہ بھی ایک بڑی بات ہے, یہ بھی سعادت کی بات ہے. یہاں تک تو آ گئے, کسی بھی مقابلے آپ حصہ لیں, چاہے آپ اسکول میں پڑھتے ہیں یا آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں یا ٹیوشن میں, بعض دفعہ مقابلے ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے پرعزم رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ پرعزم. باپو یہ ہونا چاہیے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی کوئی اگر آپ کا دل توڑ بھی دیتا ہے نا تو آپ نے کوشش کرنے, دل ٹوٹتا ہے, بچہ ہوتا ہے ظاہر بات دل ٹوٹ جاتا ہے, مگر اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مینٹین کریں, اور آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے. آپ کچھ کر کے دکھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک بھی آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, ہمارا کام کوشش کرنا ہے, دکھانا نہیں ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, کامیابی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. تو آئیے شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا راؤنڈ. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. پیارے بچوں, راؤنڈ 1 کا طریقہ کار یہ ہوگا, آپ نے 4 آیتیں پڑھنی ہیں, آپ نے بھی 4 آیتیں پڑھنی ہیں, آپ نے بھی 4 آیتیں پڑھنی ہیں, آپ نے بھی 4 آیتیں پڑھنی ہیں, لیکن پڑھنا ہے آپ نے ترتیل میں, ٹھیک ہے, ترتیل والے انداز میں پڑھنا ہے. اور اگر کچھ غلطی ہو گئی تو پھر نمبر بھی کٹیں گے. اگر اچھے انداز سے پڑھا تو آپ کو نمبر دیے جائیں گے, اور نمبر دینے کا انداز یہ ہوگا کہ بہت اچھا پڑھا, یعنی پورے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں, تو آپ کا درجہ ہوگا ایکسلنٹ. کیا ہوگا؟ ایکسلنٹ. ایکسلنٹ میں کر سب کتنے نمبر ہیں؟ 100 نمبر, 100 نمبر. پھر اگر کچھ غلطی ہو گئی تو پھر قاری صاحب آپ کو دیں گے درجہ ویری گڈ, 90 نمبر. ویری گڈ میں کتنے ہیں؟ 90. اگر پھر ایک اور غلطی ہو گئی یا کچھ صحیح انداز سے نہیں پڑھا تو پھر قاری صاحب آپ کو دیں گے گڈ. کیا دیں گے بچوں؟ گڈ. گڈ. گڈ کے کتنے؟ 80 نمبر. 80 نمبر. اور اگر اور غلطی ہو گئی تو پھر ہو جائے گا ایوریج. ایوریج میں 70 نمبر. پہلا درجہ ایکسلنٹ. دوسرا درجہ ویری گڈ. تیسرا گڈ. چوتھا ایوری. پانچواں بنایا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو 4 درجے ہیں. تو اب باری باری آپ لوگوں نے تلاوت قرآن کریم شروع کرنی ہے. جی بیٹا احمد رضا آپ سے شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. عابد باپو ذرا ان سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا ایک مرتبہ دوبارہ پڑھوا لیتے ہیں. جی ایک مرتبہ پھر پڑھیں بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ٹھیک.
جی اب جو آیتیں انہوں نے پڑھی ہیں یہی آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے اب دیکھیں گے قاری صاحب کتنے نمبر کس بچے کو مل رہے ہیں. جی قاری صاحب نوٹ ہو رہے ہیں؟ جی بالکل. جی جی ماشاء اللہ. بعض ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کہ بندہ سنتا چلا جائے, دل میں جو ہے وہ ایک ٹھنڈ پہ جاتی ہے. ماشاء اللہ. جی اب یہی آیت ہے ادریس بھائی آپ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. تیسری آیت کو دوبارہ پڑھیں آپ. تیسری آیت کو دوبارہ پڑھیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بھی اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش کی. اب محسن بھائی کی جانب بڑھیں گے. آپ نے بھی یہی 4 آیتیں پڑھنی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا
صدق اللہ العظیم. اب پیارے بچوں، یہ جو آیت مبارکہ پڑھی گئیں، اب اس کا کچھ خلاصہ یعنی اس کے بارے میں، یہ تو عربی میں تھا، عربی تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں عربی بھی سیکھنی چاہیے. تو اب ان آیت کا کچھ ترجمے کا خلاصہ انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو اس وقت یہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ان لوگوں کے بارے میں 6 آیتیں نازل ہوئیں جس میں فرمایا گیا کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کیا وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اس دن ان سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. قیامت کا دن وہ ہے جس دن سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑے ہوں گے. اس کے بعد آخری 2 آیتوں میں فرمایا گیا جو لوگ اللہ پاک پر ایمان نہیں لائے وہ جہنم کے سب سے نیچی جگہ سجین میں ہوں گے، اور لوگ نہیں جانتے کہ سجین کتنی خطرناک جگہ ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات سے سیکھنے کو ملا کہ ہمیں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا اور اس وقت ہم کچھ جواب نہیں دے پائیں گے. اس لیے دنیا میں ہی نیک کام کر کے اللہ پاک کو راضی کر لینا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بغیر حساب و کتاب داخل جنت فرما دے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی قاری صاحب ماشاءاللہ بچوں نے سورہ مطففین کی تلاوت کی اور 4 آیتیں انہوں نے پڑھی. اگر آپ بھی چند آیت کی تلاوت کرتے ہیں اسے آگے کی تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين صدق الله العظيم. بہت اچھے انداز سے آپ نے تلاوت کی. اچھا ترجمہ ذہن میں ہونا، یہاں پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر قاری صاحب نے خوش الہانی میں تلاوت کر دی، یعنی کہ آپ کہتے ہیں نا قرار جواب الجواب، یعنی اٹھا کر اس نے تلاوت کی تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے. جہنم کا ذکر ہے. اگر قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ذہن میں ہوگا اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، لیکن ہماری یہاں یوں ہے جیسے یہاں پر بھی آپ نے تلاوت کی، اب جہنم کا ذکر ہے، اب سبحان اللہ کہا جاتا ہے. تو وہ اگر خوش الہانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وہ خوش الہانی کی وجہ سے خوش الہانی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اگر ترجمے پہ نظر ہو تو پھر بندہ تو ڈرے گا. اللہ تعالیٰ کہے، الامان والحفیظ بھی کہے. ہاں جی، تو یہ تو چھوٹے بچے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں اور چھوٹے بھی اگر ابھی سے عادت بنائیں گے کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے گا، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا. تو یہ تھا ہمارا راؤنڈ 1 جو کہ اختتام ہوا. اب قاری صاحب آپ کی جانب آئیں گے، کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ جی احمد رضا، انہوں نے ماشاءاللہ ویری گڈ کے کتنے نمبر؟ 90 نمبر حاصل کر لیے احمد رضا نے. جی انیس ستاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے بھی ویری گڈ. انیس کے کتنے نمبر ہو گئے؟ 90 نمبر. ادریس کے بارے میں کیا کہیں گے قاری صاحب؟ انہوں نے گڈ 80 نمبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد محسن اتاری، انہوں نے ایکسیلنٹ. کتنے نمبر حاصل کیے بچوں؟ 100 نمبر حاصل کر لیے، 100 نمبر حاصل کیے ماشاءاللہ. ابھی محسن بھائی آگے کی جانب ہے، لیکن کہیں 10 نمبر کا فرق ہے، کہیں 20 نمبر کا فرق ہے، 20 نمبر کا فرق ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ تو ہمارا راؤنڈ ختم ہوا. اب شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 2. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran.
جی پیارے بچوں، راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہوگا، یہ آپ کے پاس جو ہے ایک لائٹ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک بٹن بھی ہے، بٹن کو آپ پریس کریں گے تو یہ لائٹ روشن ہو جائے گی. کس طریقے سے؟ جو بٹن دبا دے گا پہلے تو اس کی لائٹ روشن ہو جائے گی، پھر اس کی جانب آئیں گے، پھر اس سے جواب دیا جائے گا. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. اور اگر جواب درست ہوا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 نمبر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے بٹن دبا دیا، لائٹ روشن ہو گئی اور آپ کو جواب نہیں آیا تو اب 10 نمبر آپ سے لے لیے جائیں گے، مائنس ہو جائیں گے. تو آپ پلس بھی کر سکتے ہیں اور مائنس بھی کر سکتے ہیں. ہاں آیت میں غلطی ہو گئی تو پھر بھی آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ قاری صاحب کے پر ہے کہ نمبر آپ کو پورے دیں. اگر غلطی ہو گئی تو پھر آپ اپنے نمبر خود لکھوا رہے ہیں. تو سوال نمبر 1 آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہے. قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جی ادریس بھائی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. سبحان اللہ. آیت بھی پڑھی اور ترجمہ بھی پڑھا، پارہ نمبر بھی بتایا اور آیت نمبر بھی بتائی. ماشاء اللہ. لیکن قاری صاحب آپ کے پاس ہے، آج آیت بھی ہے ترجمہ بھی ہے، ماشاء اللہ زبردست. ماشاءاللہ. لیکن ادائیگی وغیرہ؟ جی یہ ہے کہ یا ایھا الذین میں تھوڑا مد کو بھی کھینچے، مد ہے، ان کو جو ہے 9 نمبر دیے جائیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. قرآن پاک کی کس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والوں کو اللہ پاک کا حکم ماننے والا، سوال پورا، ماننے والا کہا گیا ہے؟ سوال تو صحیح ہو گیا. جی جواب. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. سبحان اللہ. تلاوت بھی کی، ترجمہ بھی سنایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھتے ہیں قاری صاحب کتنے نمبر دے رہے ہیں. 10 میں سے 10 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 3. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. قرآن پاک کی کس آیت میں؟ جی احمد رضا. قرآن پاک کی کس آیت میں ارشاد فرمایا گیا؟ ٹھیک ہے جی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ترجمہ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. جی قاری صاحب. ماشاء اللہ. ان کو بھی اس میں 10 میں سے 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. احمد رضا بھائی نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سوال نمبر 4. قرآن پاک کی ایسی آیت سنائیے جس میں جمعے کی نماز کے لیے خرید و فروخت کو چھوڑ دینے کا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ایمان والو جب جمعے کے دن اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑو. سوال کیا تھا پورا بتائیں؟ سوال تو صحیح پکڑ لیا، آخر میں وہی تھا، خرید و فروخت چھوڑنے کا حکم. خرید و فروخت چھوڑنے کا حکم دیا. فروخت نہیں، فروخت. خرید و فروخت چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. ترجمے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی. اے ایمان والو جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. تو یہ ترجمہ تھا. اب جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ ہمارے محسن بھائی نے ماشاءاللہ پڑھا، مگر یہ ہے کہ آیت تو انہوں نے درست پڑھی، ترجمہ تھوڑا غلط پڑھ دیا ہے، اس وجہ سے ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہے. قرآن پاک کی کس آیت کے ایک حصے میں اللہ پاک نے ناشکری اور گناہ گار کو ناپسند کرنے کا ذکر فرمایا ہے؟ جی ادریس بھائی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور اللہ کسی ناشکرے اور بڑے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. جی آیت یہ نہیں تھی، ہمارے ادریس بھائی نے آیت جو ہے وہ غلط چوائس کی. یہ تھی آیت واللہ لا يحب كل کفار اثیم. لیکن ترجمہ انہوں نے صحیح بیان کیا. ترجمہ درست بیان کیا ہے.
مگر یہ ہے کہ مین تو آیت ہے. ادریس بھائی نے آیت جو ہے غلط پڑھی، جس کی وجہ سے ان کے نمبر مائنس کر دیے جائیں گے، 10 میں سے 10 مائنس ہو جائیں گے. چلیں جی، ایک اور سوال آ رہا ہے. قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے اللہ پاک اسے کافی ہے. جی احمد رضا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ترجمہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی کا صاحب، تلاوت بھی ہوئی، ترجمہ بھی ہوا. ماشاء اللہ. ان کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سوال نمبر 7. قرآن پاک کی وہ آیت سنائیں جس میں اللہ پاک سے ڈرنے اور سیدھی بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے. جی محسن بھائی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو. تلاوت بھی ہوئی، ترجمہ بھی سنایا. ماشاء اللہ. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جی ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب. سوال نمبر 8. قرآن پاک کی کس آیت میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن کہا گیا ہے؟ محسن بھائی. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تلاوت بھی اور ترجمہ بھی. قاری صاحب. ماشاء اللہ. ہمارے محسن بھائی نے آیت بھی درست پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی درست بتایا. 10 میں سے 10 پوائنٹ ملیں گے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو ہمارا اس طرح راؤنڈ 2 جو ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی احمد رضا نے حاصل کیے ہیں 30 نمبر. سبحان اللہ. انیس بھائی نے کوئی نمبر بھی حاصل نہیں کیا اور ادریس بھائی نے نمبر لیے نہیں بلکہ واپس دے دیے، تو -1 ادریس بھائی کے. اور محسن بھائی نے نمبر حاصل کیے ہیں 28 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ 2 بھی کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے تیسرے راؤنڈ کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اچھا پیارے بچوں، راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ کو اسکرین کے اوپر ایک آیت نظر آئے گی، تو وہ آپ نے پڑھنی ہے، پھر آپ نے پڑھنی ہے، پھر آپ. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے آیت صحیح پڑھی تو آپ کو جو ہے زیادہ نمبر ملیں گے. اور یہ راؤنڈ ہے 100 نمبر کا. کتنے نمبر کا؟ 100. ایک آیت آئے گی، وہ احمد رضا پڑھیں گے، انیس بھائی پڑھیں گے، پھر ادریس بھائی، پھر محسن بھائی. پھر ایک اور آیت آپ کو دکھائی جائے گی اور وہ بھی آپ نے صحیح پڑھی تو اس کے بھی آپ کو نمبر دیے جائیں گے. یعنی آپ اس راؤنڈ میں زیادہ سے زیادہ صحیح پڑھنے پر 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک غلطی ہو گئی تو کتنے نمبر ہو جائیں گے؟ 90. 2 غلطی ہو گئی 80. 3 غلطیاں ہو گئی 70. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. احمد رضا بھائی سے ہم اسٹارٹ کریں گے. بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کریں گے. پہلی آیت آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے نظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. اب اسی آیت کو آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب نمبرنگ ہو رہی ہے. قاری صاحب آپ نمبر دیں گے، اگر صحیح پڑھے تو آپ نے پورے نمبر حاصل کیے ہوں گے. اب ایک اور آیت آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی. جی احمد رضا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت
تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو 2 آیتیں ہمارے ان بچوں نے پڑھی. جی قاری صاحب کس نے کس انداز سے پڑھی, کتنے نمبر دیں گے, کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ ہمارے احمد رضا بھائی نے 100 میں سے 80 نمبر حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ نے 80 نمبر دیے, تو کہاں ان کی مسٹیک کو اگر پتہ چل جائے تو؟ انہوں نے جو پہلی آیت پڑھی اس میں مد منفصل کو بھی نہیں کھینچا, اور جیسے انا جعلنا فی اعناقہم, اب یہاں فی کو جو ہے مد کھینچنی ہوتی ہے, اور اذقان میں انہوں نے جو ہے ذال میں قلقلہ کیا. اب ذال میں قلقلہ نہیں کرنا ہوتا تو انہوں نے قلقلہ کیا, تو اس وجہ سے 10 اور 10 20 نمبر ان کے مائنس کر دیے. ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ برکتیں دے, آمین. اتنی توجہ سے سننا, پھر یہ غلطی کہاں قلقلہ, کہاں موٹا, کہاں مد نہیں. ماشاء اللہ, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا, اعجاز قاری صاحب. ماشاء اللہ. انیس بچے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی انیس بھائی نے جو ہے 90 نمبر لیے ہیں. پہلی آیت میں انہوں نے جو ہے مد کو چھوڑ دیا تھا, تو جس کی وجہ سے جو ہے ان کے 10 نمبر مائنس کیے جاتے ہیں, اور دوسری آیت میں انہوں نے اچھا پڑھا اور اس وجہ سے ٹوٹل ان کو 90 نمبر دیے جائیں گے. ادریس بھائی کے بارے میں کیا کہیں گے قاری صاحب؟ ادریس بھائی نے جو ہے ماشاءاللہ اچھا پڑھا, مگر انہوں نے بھی مد منفصل نہیں کی اور غین میں قلقلہ بھی کیا, اغلالن. تو یہاں پر بھی ان کو قلقلے سے بچنا ہے, تو اس وجہ سے ان کو 100 میں سے 80 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے, اور جو قاری صاحب نے باتیں بتائی ہیں ان غلطیوں کا آپ نے دور کرنا ہے. جی محسن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی محسن بھائی نے جو ہے 2 غلطیاں کی ہیں, اس وجہ سے ان کو بھی 80 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. غلطیاں ان کی یہی تھیں کہ ایک تو انہوں نے مد کو چھوڑا, اور آیا جی غین میں جو ہے غین میں قلقلہ کیا ہے, غین میں. اب غین میں اغلالن نہیں ہوتا, اغلالن ہوتا ہے, تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے, غیر قلقلہ میں قلقلہ نہیں کیا جاتا. جی جو غلطیاں قاری صاحب نے بتائی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارا راؤنڈ 3 کمپلیٹ ہوا. اب بڑھنے جا رہے ہیں راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, قاری صاحب آپ سے کچھ آیتیں سنیں گے. اب قاری صاحب ایک آیت پڑھیں گے, اب قاری صاحب آپ سے کہیں گے اگلی آیت پڑھیں, تو آپ نے اگلی آیت پڑھنی ہے, اور اس راؤنڈ سے آپ 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. قاری صاحب ایک آیت پڑھیں گے, اس سے اگلی آیت آپ نے پڑھنی ہے. جی قاری صاحب تیار ہیں آپ؟ جی. جی پیارے بچوں آپ تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال احمد رضا کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي
युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। माशाल्लाह जी कारी साहब। ये है कि एक दो गलतियाँ हुई हैं इनसे। वल्लदी को भी यहाँ पर जो है इन्होंने वल्लदी को वल्लदी बड़ा हा जो है क्लियर समझ में नहीं आया, तो इस वजह से ये भी एक बड़ी गलती है। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन को इन्होंने वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम पढ़ दिया था, तो ये भी जो है एक गलती हुई इनसे। तो इस वजह से इनको 10 में से 5 नंबर दिए जाएंगे। 5 नंबर मिले जी। अनीस भाई की बारी है जी। अनीस भाई तैयार है बेटा? जी। चलें जी कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलनसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलनक़ुस्सन्न अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबीन। वला तकूनू कल्लज़ीन क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन। इन्न शर्रद दवाब्बि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। सुम्म लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुश्रिकीन। उन्ज़ुर कैफ़ कज़बू अला अन्फुसिहिम वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिक महज़ूरा। उन्ज़ुर कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़दीला। लियक़तअ तरफ़न मिनल्लज़ीन कफ़रू औ यकबितहुम फ़यंक़लिबू ख़ाइबीन। लैस लक मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। जी कारी साहब कितने नंबर देंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छे अंदाज से पढ़ा माशाल्लाह। बस एक जगह पर इन्होंने जो है अला बअद यहाँ दौद पुर रखना थोड़ा कमी महसूस हुई, तो इस वजह से इनको, वरना और ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, तो 10 में से 9 नंबर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी इदरीस भाई की तरफ आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। वलअज्रुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम व हुम लहू मुनकिरून। वकम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इतिना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। आयत गलत पढ़ दिया आपने। आयत जो है फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन।
اگلی آیت سنیے. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين بالأسحار. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ ایک تو بہت میجر غلطی ہو گئی کہ آیت جو ہے تبدیل ہو گئی تھی تو متشابہ لگ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ایک بڑی غلطی ہوئی. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. تو ایک یہ بڑی غلطی وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وہ یہاں پر جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو وَأَنَا پڑھیں گے، وَأَنَا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک غلطی تھی. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. اس آیت کو کمپلیٹ کرنا تھا، یہ بھی آپ سے غلطی ہو گئی ہے. ان کو 10 میں سے 4 نمبر دیے جائیں گے. 10 میں سے 4 نمبر دیے گئے. چلیں جی، اب باری آ رہی ہے محسن اتاری کی. جی قاری صاحب 5 سوالات کریں گے اور توجہ سے آپ نے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کریں. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ما شاء الله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اس آیت کا کیا پڑھا آپ نے؟ غلط پڑھ دیا. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ٹھیک ہے، آیت غلط پڑھ دی. اگلی آیت سنیے. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صدید. جی قاری صاحب کتنے نمبر دے رہے ہیں 10 میں سے؟ جی ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. ایک تو انہوں نے آیت ہی دوسری پڑھ دی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے حرف مدہ جو ہوتا ہے نا بیٹا، اس کو مد نہیں کر کے پڑھنا ہوتا ہے. جیسے آپ ما تسبقو، ایک علی ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون. اب آپ نے جو پڑھا ما
تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. اب ایسا ہو گیا وہ مد ہو گئی. وما يستأخرون میں کچھ ایسا سننے میں آیا کہ خواہ آپ نے جو ہے وہ قاف جیسا پڑھا. وما يستأخرون کو وما يستأخرون ایسا تو نہیں ہو گیا. تو آپ نے اس پر توجہ کرنی ہے. خواہ کی ادائیگی خواہ لگ کے اوپر والے حصے سے, قاف بھی قریبی ہے اس کے, مگر آپ نے خواہ اور قاف میں فرق رکھنا ہے. ان کو 10 میں سے 6 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے منانا ہے پیارے بچوں, امیر علیہ سنت کے فرمان کے مطابق کہ ماہ رمضان المبارک نیک اعمال کا مہینہ منانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ہم نے جن کو ہم کہتے تھے پہلے مدنی انعامات, تو اب نیک اعمال جو یہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اور ایک نیک اعمال یہ بھی ہے کہ آج آپ نے کسی کو موٹو, کسی کو ٹھگنو, کوئی چھوٹے قد کا ہے, بچے چڑ بنا رہے ہوتے ہیں چڑ, تو کہیں آپ نے ایسی باتیں تو نہیں کہیں کہ جس سے سامنے والے کا دل خراب ہو, اس کی دل آزاری ہو. بعض دفعہ کوئی بچہ ہوتا ہے گنجا ہو کر آ جاتا ہے, تو اب وہ گنجا ہو کر آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گنجے. زور سے کیا کہتے ہیں؟ گنجے. گنجے, ٹکلے. تو اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. اب یہ اس کو اچھا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا. تو ہو سکتا ہے کل آپ بھی گنجے ہو جائیں, تو پھر آپ کو کوئی تنگ کرے گا. تو ایسے جملے نہیں کہنا ہے. اسی طرح کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے تو اس کو بھی بولا جاتا ہے. تو یہ بھی کوئی موٹا ہو جائے بچہ زیادہ کھا کھا کے, تو انہیں کون سی چکی کا کھا رہے ہو, کیا کھا رہے ہو بھائی, وہ آپ کا تو نہیں کھا رہا ہے نا, وہ اپنے امی ابو کا کھا رہا ہے. تو آپ نے جو ہے کسی بچے کو طنز نہیں کرنا ہے, کسی بچے کو کسی بچے کے چشمہ لگا ہوتا ہے تو اس کو بھی بولتے ہیں چشمو چشمو, تو یہ بھی نہیں بولنا چاہیے. اگر کسی بچے کے کپڑے خراب ہیں تو اس پر بھی نہیں بولنا چاہیے. یعنی اچھی بات کہیں لیکن بری بات زبان سے نہیں کہنی ہے. تو اس طرح ہمارا یہ پروگرام جو اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج پہلے اور دوسرے نمبر پہ کون سے بچے آئے ہیں, اور تیسری پوزیشن اور چوتھی پوزیشن کس نے حاصل کی, کہ جو پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کریں گے وہ آگے کی جانب بڑھ جائیں گے. جی دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے ادریس بھائی نے حاصل کیے ہیں 163. سبحان اللہ. اور انیس بھائی نے حاصل کیے ہیں 189. سبحان اللہ. اور احمد رضا بھائی نے حاصل کیے ہیں 205 نمبر. سبحان اللہ. اور محسن بھائی نے حاصل کیے ہیں 214 نمبر. سبحان اللہ. تو اسکور بورڈ کے حساب سے آج پہلے نمبر پر آئے ہیں ہمارے پیارے بچے محسن رضا اتاری. سبحان اللہ. اور دوسرے نمبر پر آئے ہیں احمد رضا اتاری. سبحان اللہ. اور تیسرے نمبر پر آئے ہیں انیس اتاری. سبحان اللہ. اور چوتھے نمبر پر آئے ہیں ہمارے پیارے بچے ادریس اتاری. سبحان اللہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل